السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آغاز کرتے ہیں جی ہم لوگ سورہ مائدہ کا، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا نام سورہ مائدہ کیوں رکھا گیا ہے، کیوں ہے اس کا نام۔ در حقیقت اس سورہ کے اندر ایک واقعہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، جو کہ عیسائیوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو بھی ایسا ہی دسترخوان چاہیے، ایک پکا پکایا کھانا چاہیے، دسترخوان پر لگا ہوا چاہیے، جس طرح سے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی تھی بنو سلمہ کی، اسی طرح سے انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی۔ اور یہ صورت کب نازل ہوئی اور اس میں کتنی آیات ہیں، اس سے مراد کہ یہ جو صورت ہے در حقیقت سورہ مائدہ ہے، جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں، اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو سیدہ اسما بنت یزید فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی اصبع کی نکیل تھامے ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ پوری نازل ہوئی۔ قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتیں سورۃ المائدہ اور سورہ فتح ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، وہاں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا تم سورہ مائدہ پڑھا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا سنو، سب سے آخری یہی صورت نازل ہوئی ہے، اس میں جس چیز کو حلال پاؤ حلال ہی سمجھو، اور اس میں جس چیز کو حرام پاؤ حرام ہی سمجھو، اس کو حرام ہی جانو۔ آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے خطاب سنو تو اسے کان لگا کر توجہ سے سنو، کیونکہ اس میں یا تو کسی اچھی بات کا حکم ہوگا یا کسی بری بات سے روکا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہم سب بھی جب قرآن کو پڑھیں تو جب بھی یہ لفظ پڑھیں یا ایہا الذین آمنو، تو ہمیں یہ غور سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا تو پھر کوئی ہمیں حکم دینے لگی ہے، یا ہمیں کسی برائی سے روکنے لگی ہے، یا کوئی بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اپنے عہد، اللہ تعالیٰ کسی اجر و ثواب کا ذکر کرنے لگی ہے۔ تو آج سے جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو دھیان سے پڑھیے گا، جب بھی یہ لفظ آ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ اوفو بالعقود یعنی کہ معاہدوں کو پورا کرو۔ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، عہد خلافی نہ کی جائے، عہد کو توڑا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مومن بھائی ہیں، بھائی ہیں، چاہتے اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اب یہاں پر جو عہد شکنی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو آگے ذکر کیا ہے کہ عہد شکنی کرنے سے بچنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ذکر کیا وہ کیا کیا کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، یعنی رحمت کی وجہ سے تم پر حلال کیے گئے ہیں۔ جو جانور وہ کون سے ہیں؟ مویشی جانور، اس سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ ہے۔
बसा औकात इसमें जंगली जानवर मसलन हिरन भी शामिल, हिरन और गोखर और इस किस्म के दीगर शिकार की जाने वाले जानवर भी शामिल हैं। बाद सहाबा कराम इस आयत करीमा से इस बच्चे की हिल्लत पर भी इस्तदलाल करते हैं जो ज़िबा करते वक्त जो ज़िबा करने वाला जानवर है उसके पेट में होता है और ज़िबा करने के बाद वो मसबूहा के पेट में मर जाता है, यानी कि वो ज़िबा करने वाली जो माँ है उसके पेट में ही ज़िबा करते वक्त वो मर जाता है। हदीस में ऐसे बच्चे को हलाल करार दिया गया है क्योंकि माँ बच्चे को ज़िबा करना यही है कि उसकी माँ को ज़िबा कर दिया जाए। आप लोगों को आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी कि अगर माँ को ज़िबा कर दिया गया और इल्म नहीं था कि उसके पेट में बच्चा है, हामला है, अगर माँ को ज़िबा कर दिया गया तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली ज़िबा हो गया है क्योंकि माँ को ज़िबा कर दिया गया। तो हदीस में उसको भी आ, मजबूहा यानी कि जो उसकी माँ को ज़िबा किया गया है तो बच्चा का बच्चा भी उसके साथ ज़िबा हो चुका है। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम ऊँटनी नहर करते हैं यानी कि उसको कुर्बान करते हैं, गाय बकरी ज़िबा करते हैं तो उसके पेट से बच्चे निकल आते हैं, तो क्या हम उनको फेंक दें या खा लिया करें? फरमाया, अगर चाहो तो खा सकते हो क्योंकि उनकी माँ का ज़िबा करना ही काफी है। इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उनके जो तुम पर पढ़े जाते हैं, यानी तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम पुकारा जाता है और गला घुटने से मरने वाला जानवर, यानी जिसको गले में फंदा लग गया और वो उसका गला घुट कर वो मर गया, और चोट लगने से मरने वाला जानवर, और बुलंदी से गिर कर मरने वाला, और सींग लगने से मरने वाला, और जिसे दरिंदे ने खाया हो मगर जिसे तुमने जिबाह किया हो, यानी कि अगर तुमने जिबाह कर दिया तो फिर हलाल है, लेकिन अगर तुम जिबाह करने तक नहीं पहुंचे और उसकी सांस निकल गई तो वो फिर तुम पर हराम कर दिया गया। बहीमतुल अनआम वो तमाम जानवर हैं जो बहीमतुल अनआम में हैं, मुर्दार होने की वजह से हराम कर दिए गए, यानी कि ये पहले हलाल थे लेकिन तुम पर बहीमतुल अनआम कि वो वही हलाल जानवर तुम पर हराम कर दिए गए हैं जब वो इन तमाम मामलात में से इनमें से किसी एक तरह से वो मर गए। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, गैर मुहल्लि सैद व अंतुम हुरुम, इस हाल में कि शिकार को हलाल समझने वाले ना हो, एहराम की पाबंदियों में से है कि किसी जानवर का शिकार ना किया जाए, ना किसी को शिकार के बारे में बताया जाए। यानी जब इंसान हालत एहराम में होता है तो ये सारे हलाल जानवर उस पर शिकार करना हराम कर दिए जाते हैं और इनका गोश्त खाना उन पर यानी कि उन पर उनका उनका शिकार करना बंद कर दिया जाता है। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, बिलाशुबह अल्लाह जो चाहता है वो फैसला करता है। अल्लाह ताला जो भी इरादा करता है उसके मुताबिक वो फैसला कर लेता है और अल्लाह ताला की हर हर फैसले के अंदर मसलहत मौजूद है। एक बहुत अहम बात हमें समझने को मिलती है। अच्छा, खुश्की का जानवर हराम है, लेकिन लेकिन अगर वो पानी की जानवर से, यानी कि अगर वो मछली वगैरह पकड़ते हैं तो वो पकड़ सकते हैं, लेकिन खुश्की का जानवर हालत इहराम में हराम कर दिया जाता है, यानी कि उसका शिकार हराम कर दिया जाता है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वला हदिया वला क़लाइद वला आमिनल बैतुल हराम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब इसका शान नज़ुल अगर इस आयत का देखा जाए तो इब्न जरीर ने अकरमा से रिवायत किया है कि हातिम बिन बकर हिंदी मदीना मुनव्वरा में एक काफिला के साथ गल्ला लेकर आए, उसे बेच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे बैत और इस्लाम कबूल किया। जब वो वहां से चले तो आपने उसकी तरफ देखा और आपके पास जो हज़ात बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ये मेरे पास इस फाजिर की सूरत लेकर आया और अहद शिकन की पुष्ट के साथ वापस गया। चनाचे जब वो यमामा पहुंचा तो मुर्तद हो गया। इसके बाद जुल्कादा में एक काफिला के साथ गल्ला लेकर मक्का मुकरमा की इरादत से निकला।
جب صحابہ کرام اور اس کی آمد کی اطلاع اس کو ملی تو مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت نے اس کے قافلے پر چھاپا مارنے کا ارادہ کیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اے مومنو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ تو اس ہدایت کے آنے پر صحابہ کرام رک گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رک گئے، کیونکہ صحابہ کرام حکم الہی کے پابند تھے۔ شاعر اللہ اور حرمت والے مہینوں کا احترام لازم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ یہ جو حرمت کے مہینے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ان محرمات، ان کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال نہ ٹھہراؤ، جن کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ اور یہ حرمت کے مہینے اسلام سے قبل بھی ایسے ہی چلتے آ رہے تھے۔ شاعر اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، یعنی کہ جن کی حرمت اور تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کی شاعر اللہ ہیں، یعنی کہ ان کی بھی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس کے نزدیک اس سے مراد حج کے مناسک ہیں۔ سیدنا ابن عباس وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے۔ تو سیدنا ابن عباس سے بہت ساری روایات بھی ہیں، اور ان کی تفسیر بھی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ان کی تفسیر میرے پاس بھی موجود ہے، سیدنا ابن عباس کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اور جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ انسان کے جب دل میں تقوی موجود ہوتا ہے تبھی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اس کی حرمت کی پاسداری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے قرآن میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے اس وقت سے چلتے آ رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حرمت کے مہینوں میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، جنگ کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وللحدی وللقلائد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہ حرم کی قربانی کی اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی۔ بیت اللہ کی طرف قربانیاں بھیجنا بند نہ کرو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عظمت ہے، اور ان کی گردنوں میں جوتوں کے پٹے ڈالنے سے بھی باز نہ رہو، تاکہ یہ جانور دور ہی سے پہچان لیے جائیں، یعنی کہ دور سے ہی ہر بندہ پہچان لے کہ یہ جانور کعبہ کی طرف بھیجا جانے والا ہے، اور تاکہ کوئی بھی ان جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور تاکہ لوگ جب ایسے پٹے لگے ہوئے جانور ہوتے ہیں تو پھر تاکہ دوسرے بھی لوگوں کو اس چیز کا شوق بڑھے کہ وہ لوگ بھی اس چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کو قربان کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قربانی آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں، بہت سے لوگوں کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں، لیکن جب قربانی کے جانور لیتے ہیں تو 2 لوگوں کی دیکھا دیکھی خود بھی اپنے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم بھی قربانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کی نیکی کو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی وہ اس کی خواہش آتی ہے کہ آپ بھی ویسا ہی نیکی کریں، تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر وللقلاعد، وہ جو پٹے لگا دیے جاتے ہیں جانوروں کو، وہ اسی لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ دوسرے بھی لوگ دیکھ کر اس کی طرف رغبت اختیار کریں اور وہ بھی قربانی کے لیے جانوروں کو نکالیں۔ الحدیہ سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے ہدیہ کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، وللحدیہ، یہاں پہ جو الحدیہ ہے اس سے مراد وہ ہے۔
اور وللقلائد سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں جوتے وغیرہ کا ہار پہنا کر بیت اللہ کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ پہلے پہلے وقت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جوتے کا ہار پہنا کر وہ بیت اللہ کی طرف لے جایا کرتے تھے، وللقلائد۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قربانی کے جانور بیت اللہ بھیجا کرتے تھے، اور میں آپ کی قربانی کے جانوروں کے لیے پٹے بنا کر بنایا کرتی تھی، اور آپ ان کاموں سے نہیں بچا کرتے تھے جن سے جن سے محرم بچتا ہے۔ بیت اللہ جانے والوں کی بے حرمتی ہرگز نہ کی جائے، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والوں سے لڑنے کو بھی حلال نہ سمجھو، یعنی جو بھی حج کے لیے نکلتے ہیں ان سے لڑنا تم اپنے لیے ہرگز حلال نہ سمجھو۔ یبتغون فضلا من ربہم، جو بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ان سے بھی لڑائی کرنا تم ہرگز ہرگز حلال نہ سمجھو، یہ ہرگز حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو پھر تم شکار کر سکتے ہو، فَاصْطَادُوا، یعنی کہ احرام کی پابندیاں، تم کو شکار کرنے کی جو پابندیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں عن المسجد الحرام، عن المسجد الحرامی ان تعتدوا، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، یعنی کہ اس قوم نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا تو تم اب زیادتی کرنے میں حد سے نہ بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو روکا ہے کہ کسی قوم پر غصہ تمہیں اتنا اشتعال میں نہ ڈال دے کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں وہ زیادتیاں کرنے لگو، یعنی جو تمہیں کرنے زیب نہیں دیتا، جس کا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ یہ تو تمہارا حق ہے تمہیں غصہ آئے، لیکن یہ حق نہیں کہ تم فوری رد عمل کو ظاہر کرو۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رد عمل کرنے سے منع کیا ہے کہ اپنے غصے کو پی جاؤ۔ دشمنی اور کینہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسلام نے یہ اجازت ہرگز نہیں دی کہ ہم وہ غصہ کسی دوسرے پر نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب آپ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو دوسرے کو بھی اس نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو یہ تعاون ہوتا ہے، دوسرے کو راغب کرنا، دوسرے کو بلانا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں، یعنی آپ کو وہ بات گرا پہنچے کہ اگر کسی کو یہ بات پتہ چلے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ گناہ ہے۔ والتقوی، اور تقوی، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی سے مراد کیا لیا ہے کہ ظاہری اور باطنی اعمال کو کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان ان کاموں کو چھوڑ دے۔ تو انسان ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرے، کس میں تعاون کرے؟ نیکی میں اور تقوی میں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور زیادتی میں تعاون مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اب یہاں پر اب یہ آیت جو ہے اس کی شان نزول کیا ہے کہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب الصحابہ میں الواسطہ عبداللہ جبلہ جان بن حجر سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا جس میں مردار کا گوشت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کی گوشت کی حرمت نازل فرمائی تو میں نے فوراً ہانڈی پھینک۔ یہ صحابہ کرام کا اطاعت الہی کا والہانہ جذبہ تھا، جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مردار چیزوں کو الگ کر کے بیان کر دیا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہے، کون کون سا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار۔ اس سے مراد وہ مرا ہوا جانور ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ کسی بھی وجہ سے مرا ہو، چاہے موت سے مر گیا ہو یا گلا گھٹ کر مر گیا ہو یا چوٹ کھا کر مرا ہو یا بلندی سے گر کر مرا ہو یا ٹکر لگ کر مرا ہو یا کسی درندے نے اس کو چیر پھاڑ کر کھایا ہو، وہ جانور حرام ہو گیا ہے۔ اس سے مراد المیتۃ سے مراد مردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور اس سے پہلے اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ زندہ اونٹوں کی کوہان اور دمبوں کی ٹکیاں کاٹ لیتے تھے اور ان کو کھا جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ میتہ ہے، یعنی مردار ہے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ میں لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ زندہ اونٹوں کی کوہان اور دمبوں کی چکیاں کاٹ لیا کرتے، کتنی تکلیف اور اذیت دینا۔ تو انہوں نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار ہے تمہارے لیے، مردار کا گوشت نقصان دہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اس کا نقصان اس کے اندر گوشت میں خون کا رک جانا ہے، جس کا انسان کے بدن اور دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ انسان کے جب جسم کمزور پڑے گا تو ظاہر ہے اس کا دین بھی، اس کا ایمان بھی کمزور پڑے گا۔ اچھا، مری ہوئی ٹڈی مچھلی اس حکم سے باہر ہے۔ مری ہوئی ٹڈی کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے، اور مچھلی بھی حلال ہے، یہ دونوں حلال ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ میمونہ کی لونڈی کو صدقہ میں ایک بکری ملی جو مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا تو فرمایا تم نے اس کی کھال کو کیوں نہیں اتارا کہ اس کو رنگ دے کر اپنے کام میں لاتے؟ لوگوں نے کہا وہ مردار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار کا صرف کھانا حرام کیا گیا ہے، اس کی کھال حرام نہیں کی گئی۔ اور دموں سے مراد کیا ہے کہ خون، اور خون اس سے مراد بہنے والا خون ہے، یعنی کہ جو خون بہنے والا ہو وہ حرام ہے، لیکن جو کلیجی ہوتی ہے وہ جمع ہوا خون ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اہل عرب خود کو آنتوں میں بھر کر تیل میں اہل عرب جو ہے وہ خون کو آنتوں میں بھر کر تیل میں تل لیا کرتے تھے، پھر اسے کباب کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے، مطلب آنتوں میں وہ خون کو بھر کے پھر وہ اس کو کھایا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کھاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ تو خون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر بہنے والا خون حرام ہے۔ تو تلی یہ جو ہوتا ہے، یہ جو کلیجی ہوتی ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ ولحم الخنزیری، اور سور کا گوشت بھی حرام ہے، یعنی ہر قسم کا سور حرام ہے، ہر قسم کا حرام۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آستانوں پر جا کر پکار کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سب کو الگ الگ بیان کیا، والمخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور جس کو رسی سے، ہاتھ سے یا کسی بھی طرح گلا گھٹ کر مر جائے، چوٹ لگ کر مرنے والا جانور، چاہے اس کو پتھر سے چوٹ لگے، لکڑی سے لگے، لاٹھی سے لگے، دیوار سے لگے، یا کسی بھی طرح سے کہ وہ لگے تو اور وہ مر جائے تو وہ جانور حرام ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں شکار پر ایک ایسی لاٹھی پھینکتا ہوں جس کے آگے چھری لگی ہوئی ہوتی ہے،
اور وہ शिकार को लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम छुरी लगी लाठी फेंको और वो जानवर को फाड़ दे तो उसे खा लो, और अगर वो उसे सिर्फ अर्ज के यानी कि अर्ज के बल लगे और तो वो यानी कि उसको जो सिर्फ अगर चोट लगकर मर जाए, लिहाजा उसे ना खाओ, यानी कि उसको उसको बिल्कुल फाड़ उसके आर पार हो जाए, उसकी जिस्म के अंदर से आर पार हो जाए, उसका खून जो है वो बहने लगे तेजी से, फिर वो उस सूरत में हलाल है। लेकिन अगर वो इस तरह से ना हो तो फिर हलाल नहीं। वल मुतरद्दियतु, और बुलंदी से गिरकर मरने वाला जानवर भी हराम कर दिया गया है। चाहे वो छत से गिरकर मरे, या चाहे वो कुएं में गिरकर मरे, और चाहे वो ऊंचे पहाड़ से गिरकर मरे, हर बुलंदी से गिरने वाला जानवर भी हराम कर दिया गया है। वन नतीहतु, और सींग लगकर मरने वाला जानवर भी हराम कर दिया गया है। यानी कि मरने वाला जानवर, अगर जानवर अभी जिंदा हो तो उसे जबाह करके खाना जायज है, यानी कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं, और जब आप उसको ज़िबा करते हैं तो उसको ज़िबा करने के बाद वो जो एक सांस निकलने का एक अमल होता है, वो उस अमल से वो गुजरता है, तो फिर हलाल है वो जानवर। दरिंदे का खाया हुआ भी हराम है, और जिसे दरिंदे ने खाया हो मगर जिसे तुमने ज़िबा किया हो, अगर दरिंदे ने किसी जानवर को फाड़ खाया हो और जानवर मर जाए तो वो हलाल नहीं है। जैसे भेड़िए, चीते, शेर या किसी भी जानवर शिकारी परिंदे ने तीर फाड़ा हो और वो मर जाए। लेकिन अगर सुधाया हुआ कुत्ता किसी जानवर को खा ले और वो जख्म से मर जाए तो वो भी हराम है, अगरचे उससे खून जारी हो और गले से बहा हो, तब भी वो हलाल नहीं है। इल्ला मा जक्कई तुम, मगर जिसे तुमने जिबा किया हो। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते ने फरमाया कि अगर जानवरों को फाड़ा हुआ जानवर जिबा अगर जानवरों का फाड़ा हुआ जानवर जिंदा हो और तुम उसे जिबा कर लो तो वो हलाल हो जाता है। ये सारी वो बातें हैं जी कि कौन कौन से जानवर हराम कर दिए जाते हैं, कौन कौन से जानवरों को अल्लाह ताला ने हराम हराम कर दिया। और फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, और जो आस्तानों पर ज़िबा किए जाएं, ठीक है, और जिनको आस्तानों पर ज़िबा किया जाए वो भी हराम है। व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, और ये भी हराम है कि तुम तीरों के साथ किस्मत का हाल मालूम करो, यानी कि फालनामे जो डाले जाते हैं ना, अल्लाह ताला ने ये जानवरों को हराम करने के साथ ये फालनामे डालना, उनमें हाथों की लकीरों से सुन के आप हाथों की लकीरों से किस्मत को मालूम करना, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने इस हुर्मत वाली यानी कि हराम चीजों के साथ अल्लाह ताला ने डाल। तो सोचिए कि ये हम जो अपने स्टार्स को पढ़ते हैं कि आज किसी का कैप्रिकॉर्न है, तो किसी का कैंसर है, तो किसी का टॉरस है, तो वो हम जब स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सब हराम है। अल्लाह ताला ने मुर्दार जानवरों को खाने के साथ इसका जिक्र किया है। देखिए हर चीज कितनी सीक्वेंस में अल्लाह ताला ने बयान की। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकुम फिस्कुन, ये नाफरमानी है। अल्लाह ताला ने किस्मत का तीर निकालने को फिस्क यानी कि गुमराही और शिरक करार दिया है, ये सख्त गुनाह है। अल यौम यइसल लदीन कफरू मिन दीनिकुम फला तखशौहुम वखशौनी, आज तुम्हारे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज तुम्हारे दीन से वो लोग मायूस हो गए जिन्होंने कुफ्र किया, क्योंकि वो हर तरह का हराम जानवर वगैरह सब कुछ खाते थे। यानी आज काफिर मायूस हो चुके हैं कि तुम्हारे दीन से कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर सकें। अल यौमा, आज, यानी कि आज के दिन जब अल्लाह ताला ने तुम ये आयत भेज कर, क्योंकि ये आखिरी आखिरी सूरतों में नाजिल हुई है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि आज वो बिल्कुल मुकम्मल मायूस हो चुके हैं कि हमने बड़ी कोशिश की मुसलमानों को इनके रास्ते से हटाने की, लेकिन वो नहीं हटे। फला तख्शौहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं तो उनसे ना डरो, बख्शौनी, बल्कि मुझसे डरो, ताकि तुम्हारे दिलों में खशियत और तकवा महफूज हो सके। फिर अल्लाह ताला ये सारी बातें देखिए, हराम मुर्दार जो चीजें हलाल हैं हराम हैं, अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें एक ही आयत के अंदर बयान करने के बाद रब कायनात ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस आयत को तकमील किया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی تمام کی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی، کیونکہ تمہارے لیے جو حلال اور حرام تمہارے کھانے کے اندر ہر چیز تمہیں سکھا دی کہ تمہیں کیسے کیسے کس کس کو کھانا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے کھانے پینے کا تو سارا بندوبست اللہ نے بتا دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر پسند کر دیا۔ سبحان اللہ، رب کائنات نے کتنی ہی خوبصورت بات بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ اب تمہیں دین اسلام پر چلنا ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ قطعاً قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مکمل کرنے کے بعد بیچ میں آپ دیکھ رہے توئیں آئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ، لیکن اب وہ لوگ جو اگر یہ حرام کی ہوئی چیزیں اگر کسی سے کوئی کھا جائے، یہ حرام کی ہوئی چیزیں، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ مسلمان نہیں رہے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھوڑا نہیں۔ وَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ایسی حالت میں مردار کو کھانا جائز ہے، یعنی کہ جب وہ زبردستی اس کو کھلایا جائے، اس کو مجبور کیا جائے، یعنی جسے ضرورت کچھ حرام کھانے پر مجبور کرے، اس صورت میں اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ فی مخمصتن سے مراد بھوک میں، یا وہ ایسی حالت میں ہو کہ سخت بھوکا ہو اور بالکل مرنے کی حالت میں ہو، غیر متجانف لإثم، اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا، گناہ کی طرف نافرمانی کرنے والا نہ ہو، اس کے دل میں یہ خوف ضرور لاحق ہو کہ یہ حرام ہے، لیکن چونکہ اس کو مرنے کا خوف ہے، ڈر ہے، یا پھر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کو مار دیا جائے گا، اس صورت میں اس کے لیے وہ کھانا جائز ہے۔ وہ گناہ پر اصرار کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلنے والا نہ ہو، اس صورت میں اس کو رخصت حاصل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے دل سے یہ جانے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ کس سبب ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے۔